بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ بشریٰ بیمار کیا ہوئی، اشرف کے ویارے نعرے ہو گئے۔ اب کی بار بشریٰ کے بچنے کی امید کم ہی تھی، کیونکہ تیسری مرتبہ اسے دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کی دعا کریں۔ بشریٰ 3 ماہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ اس دوران اشرف نے سوائے بشریٰ کی تیمارداری کے اپنی ایک دور کی عزیزہ جو طلاق یافتہ سے عہد و پیمان باندھ لیے اور اپنے بچوں سے چوری چھپے اس سے نکاح بھی کر لیا۔ حالانکہ بشریٰ کے بدن سے 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، جب 3 بڑی لڑکیوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ لڑکے یکے بعد دیگرے FA اور میٹرک اسٹوڈنٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بشریٰ کو دوبارہ زندگی سے نوازا، بچوں کی دعائیں رانگ لے آئیں۔ ویسے بھی یہ بات مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بشریٰ تندرست ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اشرف کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ تو گھر میں نئی دلہن کو لانا چاہتا تھا، اس کے تو خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اشرف ویسے بھی آتن حسن پرست عورتوں کا رسیا تھا، یہی وجہ تھی اسے جہاں بھی لفٹ ملتی فوراً وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ بشریٰ کے گھر آنے سے گھریلو زندگی میں تلخی آ گئی۔ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ اشرف کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، بات کا بدگڑ بنا کر بشریٰ کے ساتھ جھگڑا ضرور کرتا۔ بچے ان دونوں کی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز شادی شدہ لڑکیاں بما اپنے شوہروں کے والدین کو ملنے آئیں۔ رات جب اشرف ڈیوٹی سے واپس آیا تو لڑکیوں اور دامادوں نے اسے گھیر لیا اور روز روز کی ہونے والی مار کٹائی کی وجہ دریافت کی۔ تو اشرف نے کہا، میں مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حصہ میں بشریٰ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی، جبکہ دوسرے حصہ میں سلمیٰ جو میری نئی بیوی ہے ایک بچی کے ساتھ جو اس کے پچھلے خاوند سے رہے گی۔ بشریٰ کے بچنے کی بھی کوئی امید نہ تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے بچوں کے لیے دوسری ماں کا بندوبست کیا تھا۔ دوسرا، میں نے ایک بے سہارا کو سہارا بھی دیا ہے، لہٰذا میں سلمیٰ کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ تو بشریٰ کاوڑ ڈالتی ہے، سلمیٰ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اشرف کی رام کہانی سن کر سارے بچے دم خود ہو گئے رہ گئے، کر بھی کیا سکتے تھے اور والد کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ اب تو پانی بھی سر سے گزر چکا تھا، نکاح تو ہو چکا تھا۔ اب تو سلمیٰ کو گھر میں لانے کے لیے اشرف ہنگامہ برپا کرتا۔ بڑے لڑکے بنے باپ کو بہت سمجھایا، مگر ڈھاک کے 3 پارٹ اشرف پر نہ اس کی بیٹی کا رونا کام آیا، نہ کسی دماد کی دھمکی کا اثر ہوا۔ البتہ چھوٹے بیٹے نے گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بشریٰ نے جب وہ جوان بیٹے کی موت دیکھی تو کومے میں چلی گئی۔ 1.5 سال بعد بستر مرگ پر رہنے کے بعد ایک روز وہ بھی چھوٹے بیٹے سے جا ملی۔ گھر اجڑ گیا، چین برباد ہو گیا، سکون غلط ہوتا چلا گیا، مگر اشرف کی ضد پر قائم رہا۔ یکے بعد دیگر دوست ماد اس کے رویے میں رتی بھر بھی لگش نہ پیدا کر سکے۔ بشریٰ کے چلے اسویں کے بعد گھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ اپنی منشا کے مطابق سلمیٰ کے ساتھ ایک حصے میں برجمان ہو گیا۔ اشرف کا بڑا بیٹا جاوید اب تعلیم چھوڑ چکا تھا، پک اپ کا ڈرائیور بن کر اپنی چھوٹی بہنوں کی کفالت کرنے لگا۔ ایک روز اشرف نے جاوید کو اپنے ہاں بلوایا اور حکم صادر فرمایا کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو سلمیٰ کی چھوٹی بہن سے شادی کرنا ہوگی، انکار کی صورت میں گھر سے بے دخل اور جائیداد سے بھی آگ ہونا پڑے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنی بڑی بہنوں سے مشورہ کر کے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا، تاکہ میں تمہارے مستقبل کا فیصلہ کر سکوں۔ جاوید ٹال مٹول کر کے حالات کا مقابلہ کرتا رہا، مگر کب تک اشرف کے حکم سے فرار اختیار کرنا ناممکن تھا۔ اشرف کا فیصلہ تو پتھر پر لکیر تھا۔ جاوید کی حالت دیدنی تھی، نہ تو وہ اپنا کسی غم کسی سے شیئر کر سکتا تھا اور نہ اپنے باپ کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکتا تھا۔ جاوید کسی بھی صورت سلمیٰ کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک سلمیٰ اس کے بھائی اور ماں کی قاتلہ تھی، اسی کی منحوست کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا تھا۔ جاوید کے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، مگر اشرف تو ہر صورت اپنے حکم کی تعمیل چاہتا تھا۔ ایک روز اشرف نے جاوید سے پک اپ کی چابی بھی چھین لی تھی اور گھر میں داخل ہونے سے روکا۔ سلمیٰ کی مداخلت سے شادی والا معاملہ چند ماہ کے لیے ٹال گیا۔ پھر ایک روز باسی کڑھائی میں ابال آ گیا۔ جاوید نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ہتھیار ڈال دیے، باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہنوں کے مستقبل کی ساتر روا گھونٹ پی لیا اور سلمیٰ کی بہن کو دلہن بنا کر گھر لے آیا اور زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے لگا۔ اشرف تو سلمیٰ کے ساتھ خوش ہے، جبکہ جاوید اپنی بقیہ 2 بہنوں کو جو اب جوان ہوتی جا رہی ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں دن رات گاڑی چلا لا کر رقم اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بری نہیں تھی، وہ بھی اس کا خوب خیال رکھتا۔ پھر ایک دن اس نے بیوی سے کہا کہ باپ کو مجبور کر دیا کہ گھر اس کے نام پر کر دیا جائے۔ گھر نام ہوتے ہی اس نے درمیان والی دیوار گرا دی۔ اس دن بہن بھائیوں، ماں کو اور جوان بھائی کو یاد کر کے بہت روئے۔ کچھ عرصے بعد جاوید نے گھر بیچ ڈالا اور بہنوں اور بیوی کو شہر لے کر شہر آ گیا۔ باپ منت تلے کرتا رہا کہ میری نوکری سی جگہ ہے، شہر جا کر کیا کروں گا، مجھے بے گھر مت کرو، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ ابا جب تم طاقتور تھے تب تم نے ہمارا سوچا اور
خود غرض بن گئے۔ اب میں وہی سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اذیت کا سامنا کرنے پڑے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ بے بسی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سلمہ بھی اپنے داماد اور بہن کے ساتھ شہر آ گئی کیونکہ جاوید کی بیوی امید سے تھی۔ یوں اشرف بڑھاپے کی آخری سرحدوں پر تنہا رہ گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں بہت سارا خیال۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔